بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ ریحان علی خان آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پولیس اریسٹ کے اوپر، پولیس گرفتاری کے اوپر۔ آج میں آپ سے بات کروں گا کہ جب کبھی پولیس آپ کو اریسٹ کرتی ہے، پولیس کو قانون کب اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو گرفتار کر سکتی ہے؟ کیا حدود و قیود ہیں؟ کیا قواعد ہیں؟ کیا ضابطہ ہے جس کے تحت پولیس آپ کو اریسٹ کر سکتی ہے؟ کون سی گرفتاریاں غیر قانونی ہیں؟ اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ پولیس آپ کو کب کب اور کن کن صورتوں کے اندر آپ کو گرفتار کر سکتی ہے اور کن صورتوں کے اندر آپ کو گرفتار نہیں کر سکتی؟ اور اس سے پروٹیکشن آپ کس طرح لے سکتے ہیں؟ اگر کبھی آپ غیر قانونی طور پر پولیس آپ کو گرفتار کر لے تو آپ کو کیا اس کے لیے پروٹیکٹیو میجر جو ہیں وہ اپنانے چاہیے؟ اور غیر قانونی جو گرفتاری ہے اس کو آپ کس طرح چیلنج کر سکتے ہیں؟ کس طرح ایسے پولیس والوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں جو آپ کو غیر قانونی طور پر اپنی حراست میں رکھتے ہیں؟ تو ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور آگے اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور یہ ہر شہری تک یہ ویڈیو جانی چاہیے کیونکہ یہ اویئرنیس ویڈیو ہے، اور اس کے تمام تر یہ چھوٹی چھوٹی جو لیگل اویئرنیس ہے، جو قانونی باتیں ہیں، ان کا علم ہر ایک شہری کو ہونا چاہیے، تاکہ کل کو آنے والے وقت میں اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ کسی کے بھی کام آ سکے، اور اس کو اپنی جو رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، ان کے قانونی جو حقوق ہیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، پولیس آپ کو اریسٹ کرتی ہے، دو امپورٹنٹ وجوہات ہوتی ہیں: کوگنیزیبل افینس یا نان کوگنیزیبل افینس، قابل دست اندازی پولیس جرائم یا ناقابل دست اندازی پولیس جرائم۔ دو سچویشنز ہوتی ہیں جن کے اندر پولیس آپ کو وداؤٹ وارنٹ اور ود وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے۔ ناقابل دست اندازی پولیس وہ جرائم ہے جن کے اندر پولیس آپ کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ نہیں کر سکتی، اور کوگنیزیبل افینس وہ ہیں، قابل دست اندازی پولیس جرائم وہ ہیں جن کے اندر پولیس آپ کو اریسٹ کر سکتی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ جو کنڈیشنز ہیں وہ دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں مجموعہ ضابطہ فوجداری کے اندر سیکشن 54 جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے اور پولیس کو امپاور کرتا ہے کہ پولیس کب کب کسی کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے جو قابل دست اندازی پولیس جرائم ہیں۔ تو وہ ہیں نمبر 1 قابل دست اندازی پولیس جرائم، نمبر 2 کوئی ایسی کمپلینٹ جو ہے وہ پولیس کو موصول ہوتی ہے، پولیس کو ایسی شکایت موصول ہوتی ہے، آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو پولیس آپ کو وداؤٹ وارنٹ آپ کو اریسٹ کرے گی۔ نمبر 3 کوئی ایسا کریڈیبل سورس سے آپ کے اگینسٹ کوئی ایسی انفارمیشن پولیس اسٹیشن یا پولیس کو ملتی ہے تو پولیس آپ کو اریسٹ کرے گی۔ نمبر 4 جب کبھی سالڈ ایویڈنس آپ کے اگینسٹ کہیں پر آ جاتی ہے، کوئی ایسے ٹھوس شواہد ایسے موصول ہوتے ہیں جس سے شبہ ہو، جس سے یہ سسپیکٹ کیا جائے کہ آپ کسی ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں، آپ نے کوئی ایسا آفینس جو ہے وہ کمٹ کیا ہے۔ نمبر 5 جب کوئی اوفینڈر ہو، پروکلیمڈ اوفینڈر ہو، کوئی اشتہاری ملزم ہو جو کورٹ سے بھاگا ہوا ہو، اشتہاری ہو، تو اس کو پولیس جو ہے وہ وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے۔ نمبر 6 کوئی ایسا چوری شدہ مال آپ کے قبضے میں پایا گیا ہو تو پولیس آپ کو اس چوری شدہ جو مال ہے اس کے سمیت آپ کو گرفتار کر کے آپ سے ریکوری کر سکتی ہے۔ اب یہ کنڈیشنز ہیں جن کے اندر پولیس کو سیکشن 54 دی کرمنل پروسیجر کوڈ مجموعہ ضابطہ فوجداری کا دفعہ 54 جو ہے وہ امپاور کر رہا ہے کہ پولیس ان کنڈیشنز کے اندر آپ کو اریسٹ کر سکتی ہے، لیکن سم ٹائم انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کے اندر پولیس جو ہے وہ ان تمام تر جو پاورز کا جو ہے وہ ناجائز استعمال کرتی ہے۔ بہت ساری ایسی جگہوں کے اوپر کسی کو غیر قانونی طور کے اوپر اریسٹ کیا جاتا ہے، کوئی کسی کو خام خواہ پکڑ کے جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہر گرفتاری کا ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے جس کو پولیس نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ لیٹ سے اگر پولیس کسی جگہ پر یہ جا کر کسی کو اریسٹ کرتی ہے، کوئی سسپیکٹڈ بندہ کسی کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے، کوئی سالڈ ایویڈنس ہے، کوئی سالڈ گراؤنڈز ہیں، تو وہ پولیس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان سالڈ گراؤنڈز کے اوپر کسی کو گرفتار کر کے لائی ہے، اور تمام تر باقاعدہ پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے ایک ریٹن جو پروسیجر بنایا جاتا ہے، روزنامچہ کے اندر انٹری کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو فالو کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی پولیس آفیشل ایسا نہیں کرتا
کسی کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اللیگل ڈیٹین کر لیتا ہے، تو وہ اللیگل ایکٹ ہوگا۔ ایسے پولیس والوں کو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ان کے اس اللیگل ایکٹ کے اوپر پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہ ڈسمس فرام دا سروس بھی ہو سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں غیر قانونی گرفتاریاں کون سی ہوتی ہیں، کہ جب کبھی پولیس آپ کو اریسٹ کر لیتی ہے تو وہ کون سی ایسی گرفتاریاں ہیں جن کو غیر قانونی جو اریسٹ ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا، جن کو غیر قانونی گرفتاری سمجھا جائے گا۔ نمبر 1، پولیس اگر وداؤٹ وارنٹ آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، کوئی وارنٹ نہیں ہے، پولیس آپ کے گھر کے اندر انٹر ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، گرفتاری کی کوئی بھی وجہ نہ بتائی جائے اور آپ کو اٹھا کے لے جایا گیا ہو اور آپ کو پولیس اسٹیشن کے اندر بند کر دیا ہے۔ نمبر 3، آپ کو آپ کے لائر کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کی اجازت نہیں مل رہی، آپ کو آپ کے لائر کے ساتھ یا کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ کوئی بھی آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہے، تو یہ گرفتاری بھی اللیگل جو ہے اس کو سمجھا جائے گا۔ نمبر 4، ودن 24 آورز اگر کوئی پولیس آفیشیل کسی بندے کو اریسٹ کرتے ہیں، کسی بندے کو اٹھا کے پولیس اسٹیشن کے اندر لے کر چلے گئے، اور ودن 24 آورز پولیس از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ ایسے بندے کو، اس شہری کو، اس شخص کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، کئی دنوں تک یا کئی ہفتوں تک پولیس کسی کو پولیس اسٹیشن کے اندر 24 گھنٹے سے زیادہ کسی کو پولیس اسٹیشن کے اندر ڈیٹین رکھتی ہے، تو یہ پولیس کا اللیگل ایکٹ ہوگا، غیر قانونی فعل ہوگا، اس کی قانون بھی اجازت نہیں دیتا، اور اس کے اوپر سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ بھی ہیں کہ 24 آور سے زیادہ اگر کسی کو رکھا جائے گا تو یہ غیر قانونی اریسٹ ہے جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ جب کبھی آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کی جو گرفتاری ہے وہ روزنامچہ رجسٹر کے اندر لازمی ڈالی جاتی ہے۔ اگر آپ کی گرفتاری روزنامچہ کے اندر نہیں ہے، پولیس کی تھانے میں جب کبھی آپ جائیں تو وہاں پر بہت سارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں جو مختلف کارروائیوں کے اوپر ڈیلی کی جو روٹین کی ڈیلی بیسس کی جو کاروائیاں ہیں ان رجسٹرڈ کے اندر ان کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی گرفتاری کر لی گئی ہے، آپ پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، آپ کو گرفتار کیا ہوا ہے اور پولیس نے روزنامچہ رجسٹر کے اندر ایڈ نہیں کی ہوئی آپ کی گرفتاری، تو یہ اللیگل ایکٹ ہے۔ اس ایکٹ کے اوپر بہت سارے پولیس آفیشل جو ہیں وہ ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہیں، ان کو سزا بھی ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے جب کسی ایکیوز کو اریسٹ کیا اور اس کی گرفتاری جو ہے وہ روزنامچہ رجسٹر کے اندر انٹر نہیں کی، تو یہ غیر قانونی فعل ہوتا ہے، یہ اللیگل فعل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اریسٹ کیا ہوا ہے تو ودن 24 آورز اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے اور میجسٹریٹ سے ریمانڈ کی استدعا کی جاتی ہے۔ اگر ریمانڈ دیا جاتا ہے، ریمانڈ مل جاتا ہے تو پولیس رکھ سکتی ہے، 2 دن کا ریمانڈ ہے، 3 دن کا ریمانڈ ہے، 4 دن کا ہے، تب پولیس کی کسٹڈی میں بندہ اتنے زیادہ دنوں تک رہ سکتا ہے۔ ادروائز پولیس کی کسٹڈی میں ودن 24 آورز آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر اس سے زیادہ رکھا گیا ہے تو یہ اللیگل ایکٹ ہوگا، یہ غیر قانونی فعل ہوگا پولیس کا۔ اگر آپ کی جو ہے اس طرح کی اللیگل آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے، آپ کی غیر قانونی گرفتاری ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے؟ کون سی ایسی پروٹیکشن آپ نے اپنانی ہے، کون سے ایسے پروٹیکٹیو میئرز ہیں جن کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل موبائل فون کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے۔ کوشش کریں جب کبھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو موبائل کی جو ویڈیو ہے، کوئی ایسا ویڈیو ایویڈنس آپ اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے تو آپ کوئی آڈیو کوئی ایسی آپ ریکارڈ کر لیں جو کل کو آپ کسی فورم کے اوپر اگر اس اریسٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کام آئے۔ نمبر 2، اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں یا کسی عزیز، کسی قریبی دوست یا لائر کو ضرور انفارم کریں تاکہ وہ آپ کے بیہاف پر آپ کی جو لیگل پروٹیکٹیو میئرز ہیں ان کو اڈاپٹ کر سکیں۔ نمبر 3، آرٹیکل 10 جو ہے وہ ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے کہ وہ اگر کسی کو گرفتار کیا ہوا ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ اپنا موقف بیان کر سکے، اپنی جو اس کی اریسٹ ہے اس کے اوپر بتا سکے۔ ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی انوسنس ثابت کرے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ 24 آور سے زیادہ پولیس اسٹیشن کے اندر ڈیٹین ہیں، آپ کو زیر حراست رکھا ہوا ہے، تو بیفور دی کورٹ آف سیشن بھی آپ ہیبیس کارپس کی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اور بیفور دی ہائی کورٹ آپ ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں انڈر آرٹیکل 199۔ ہیبیس کارپس کی ریٹ فائل کر کے آپ کو وہاں سے ریکور کیا جائے گا۔ غیر قانونی حراست میں آپ کی ریکوری ہو جاتی ہے تو پھر ایسے پولیس والوں کے خلاف سٹرکٹ ایکشن ہو سکتا ہے، ایسے پولیس والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر سپیریئر کورٹس کی بہت زیادہ ججمنٹس بھی ہیں۔ اس کے اوپر بہت جو ہے سخت اس کے اوپر یہ قانون ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ
کسی کو بھی تھانے میں غیر قانونی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو کوشش کریں جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو پولیس کے ساتھ الجھنا بالکل بھی نہیں ہے۔ پولیس کے ساتھ آپ نے بہت ہی اپنے اچھے رویے سے بات کرنی ہے۔ پولیس والے تو چونکہ اکثر بدتمیزی کرتے ہیں، ایسا ایکٹ ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ اگر کوئی ایسی چیز کرتے ہیں ان کو آپ ریکارڈ کریں، ان چیزوں کو منظر عام پر لے کے آئیں ایسے پولیس والوں کے خلاف، تاکہ اگلے فورمز کے اوپر جا کر کارروائی کی جائے۔ کبھی بھی آپ نے الجھنا نہیں ہے، آپ نے کوئی بھی ایسا ان کو ویک پوائنٹ نہیں دینا جس کے اوپر وہ آپ کے اگینسٹ کوئی کارروائی کرنا شروع کر دیں، آپ کے لیے فردر جو ہے وہ ہرڈل کریٹ کر لیں۔ آپ نے صرف اور صرف ایسی ایویڈنس کو جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے اگلے جو فورمز ہیں ان کے اوپر جا کر آپ نے ان تمام تر انلیگل ایکٹس جو ہیں ان کو چیلنج کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی ایسا بندہ آپ کو کوئی عزیز ہے، کوئی قریبی ہے، کوئی دوست ہے جس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ایسی چیز کو رپورٹ کریں۔ کوئی انلیگل اریسٹ ہوتا ہے، کوئی غیر قانونی حراست میں لیا جاتا ہے، ایسی چیزوں کو ضرور رپورٹ کریں اور ان کو ہیبیس کارپس کی پٹیشن فائل کر کے ان کو وہاں سے ریکور کیا جائے، ان کو بازیاب کروایا جائے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اس کو آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کو کوئی لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے، کوئی قانونی رہنمائی آپ کو چاہیے، کوئی مشاورت آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔